ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ صدق اللہ علی العظیم، بلغنا رسول النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دوستو عزیزو، راحت اور آرام وہ دین کے اندر ہے۔ راحت، آرام، سکون وہ دین کے اندر ہے، اور دنیا بھی دین سے بنتی ہے۔ دنیا وہ دنیا ہوتی ہے کہ جس میں سکون ہو، راحت ہو، آرام ہو، وہ دین کے بغیر نہیں آ سکتا۔ یہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ دنیا بس ٹھیک ہو جائے، پیسے آ جائیں، چیزیں آ جائیں، کارخانے ہو جائیں تو بندے کو راحت و سکون ہے، یہ غلط ہے۔ راحت اور سکون وہ دین ہی کے ذریعے سے ملے گا، اور دین نام ہے اپنے باطنی امراض کے علاج کا۔ جو ہمارے باطنی امراض ہیں، دنیا کی محبت، آخرت سے نفرت، اور جھوٹ اور دھوکہ اور فریب، زنا، چوری، یہ جو باطنی اخلاق ہیں نا، جب تک یہ درست نہیں ہوتے دین نہیں آئے گا مکمل۔ یہ اخلاق درست ہوں گے، سچ بولنا آ جائے، دھوکہ نہ دینا ہمیں آ جائے، صحیح کاروبار آ جائے، صحیح ملازمت ہو جائے، اور دنیا کی محبت نہ رہے، آخرت کی محبت ہو جائے، یہ جب تک کہ یہ چیز نہیں آئے گی اس وقت دین نہیں آئے گا۔ اخلاق باطنہ کی اصلاح ضروری ہے۔ اخلاق باطنہ کی اصلاح تبلیغ کے حلقوں میں یا نیک لوگوں کے حلقے کے اندر جا کر کے اخلاق باطنہ کا علاج ہوتا ہے۔ ہمارے جو بڑے اکابر ہیں، انہوں نے عالم فاضل ہونے کے باوجود اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارے۔ جب تک کہ نیک صحبت میسر نہیں آئے گا دین مکمل نہیں ہوگا، اور باطنی اخلاق کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ صحبت کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا جی۔ کوئی آدمی کہتا ہے میں کاروبار بھی کرتا چلا جاؤں، سارے کام کا ہوتے چلے جائیں گے، اخلاق باطنہ کی اصلاح بھی ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ اگر کسی کی اصلاح کر دے اور بات ہے، ورنہ یہ کہ صحابی جو بنے صحبت کی وجہ سے بنے۔ انہوں کو علم زیادہ نہیں پڑا تھا، بس اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، اسی سے وہ صحابی بن گئے سارے کے سارے۔ تو اس لیے اخلاق باطنہ کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی دین مکمل نہیں ہوگا، اور راحت و آرام سکون جو آئے گا وہ دین کے راستے ہی سے آئے گا۔ جب تک کہ دین مکمل نہیں ہوگا راحت اور سکون نہیں آ سکتے۔ بہت سے دنیا دار آدمی، ہر قسم کے ان کے کاروبار ہیں، کارخانے ہیں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، زمین ہے، مربے ہیں، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، لیکن سکون نہیں۔ اور رات کو گولیاں کھاتے ہیں لیکن نیند پھر بھی نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔ سکون تو دین ہی پہ چلنے ہی سے ہی آئے گا۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا دنیا کی محبت آئے گی یا اللہ کی محبت آئے گی، دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ دونوں محبتیں ہو جائیں گی، دنیا کی محبت بھی ہو جائے گی اور آخرت کی بھی ہو جائے گی اللہ کی، یہ ناممکن ہے جی۔ دنیا کی محبت اتنی ہو کہ ضروریات کے درجے میں اس کو سمجھا جائے۔ دنیا ضروریات ہے، ضروریات کی جگہ ہے، زندگی ہم نے گزارنی ہے،
بس ضروریات کی حد تک اس کو سمجھے ضروری، لیکن اس کو مقصد بنا کے چلنا یہ دنیا کی محبت غلط ہے۔ اتنی دنیا کی محبت کی اجازت ہے کہ اس کو مقصد نہ بنایا جائے، ضروریات کی حد تک اس کو سمجھا جائے۔ جیسے ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی سی مثال ہے، اور انسان کی جو مثال ہے وہ کشتی کی سی مثال ہے۔ تو کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے، لیکن کشتی وہی چلے گی کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور نیچے یہ پانی ہو، پھر کشتی چل سکتی ہے۔ لیکن اگر کشتی پانی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی بھی ڈوب جائے گی، کشتی والا بھی ڈوب جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی دنیا کی محبت اگر دل سے نیچے ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں طرف بھی ہے، بائیں طرف بھی ہونا چاہیے، لیکن دل کے اندر یہ محبت اگر آ گئی تو دل بھی برباد ہو جائے گا، دل والا بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی کوشش کریں کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں صحیح معنی میں آ جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک لطیف طاقتیں، لطیف قوتیں بھیج دیتے ہیں بندے کی اصلاح کے لیے، بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بڑے عطار تھے، مربے، شربتیں، معجون وغیرہ، عطری فلیالیات، ساری چیزیں کے دکان کے اندر تھی، بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے، بڑے امیر آدمی تھے۔ ایک دن ایک فقیر آ گیا، فقیر اندر داخل ہو گیا دکان کے، وہ کبھی شیشی کو دیکھتا، کبھی شیشی کو دیکھتا، کبھی شیشی کو دیکھتا، کبھی وہ معجون، کبھی یہ معجون، کبھی یہ شربت، کبھی وہ دیکھتا رہا۔ فرید الدین عطار نے کہا بھی کیا دیکھ رہا ہے، کوئی خریدنا ہے کہ نہیں؟ کہتا نہیں، کچھ نہیں خریدنا، ویسے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ہم نے فرمایا کہ بیوی آپ کس لیے پھر آئے ہیں؟ کہ جی میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس کہ اتنی زیادہ شیشیاں پڑی ہوئی ہیں، تو ملک الموت جب روح نکالنے کے لیے آئیں گے، آپ کی روح کبھی اس شیشے میں داخل ہو جائے گی، کبھی شیشے میں داخل ہو جائے گی، کبھی اس ڈبے میں، کبھی اس ڈبے میں، مختلف شیشوں کے اندر داخل ہوتی رہے گی، تو کہ جان کیسے آپ کی نکلے گی؟ وہ ناراض ہو گیا۔ ناراض ہونے کے بعد کہنے لگا یہ کوئی مسئلہ نہیں، جیسے تیری نکلے گی ویسی میری نکل جائے گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر دیکھو۔ وہ دکان کے سامنے لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد فوراً اس کی موت آ گئی، مر گیا، موت آ گئی۔ تو اس پر اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ واہ بھائی واہ، کتنی جلدی آسانی سے موت آ گئی، مرضی کی موت آ گئی۔ پھر اس نے دکان چھوڑی، سارا کچھ چھوڑا، اس نے علم حاصل کیا، پھر اللہ والوں میں بنا، اور پند نامہ عطار ایک کتاب ہے، ہمارے فارسی زبان کے اندر ہے، ان کی لکھی ہوئی ہمارے ہر مدرسے میں تدریس کے لیے وہ داخل ہے جی۔ جس کو اللہ چاہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا جیسے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، تو ایک دن دیکھا کہ دوپہر کے ٹائم میں ایک آدمی ان کی چھت پر ٹہل رہا ہے، بڑے آرام سے، بڑے شوق سے ٹہل رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے پوچھا بھی کیوں ٹہل رہا ہے تو؟ کہ جی میں تو نہیں ٹہل رہا ہوں، میں تو اپنا اونٹ دیکھ رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بے وقوف، اونٹ کوئی بحال میں داخل، تو جنگل میں جا کے تلاش کر، اونٹ کو یہاں ہے، اور اگر اونٹ یہاں نہیں ملتا تو خدا بھی یہاں نہیں ملے گا آپ کو۔ خدا بھی محنت کرنے سے، جنگلوں میں ٹھوکر کھانے سے، گھر چھوڑنے سے ایسے خدا ملے گا۔ بس ان کے دل پہ چوٹ لگی اور سب کو چھوڑا، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے ملک کے شام چلے گئے، اور وہاں ایک غار میں 9 سال تک اعتکاف فرمائے، اپنے زمانے کے ولی بن گئے۔
تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو اللہ پاک ہدایت دینا چاہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ دنیا وہ دین کے بغیر بھی صحیح نہیں رہ سکتی۔ دنیا بھی اس کی درست ہوتی ہے جس کے اندر دین آ جائے۔ دین آئے گا تو دنیا آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ دنیا کی جو مثال ہے وہ سائے کی سی مثال ہے۔ سایہ ہوتا ہے نا، سایہ، جب ایک آدمی دوڑے سائے کو پکڑنے کے لیے تو سایہ آگے آگے ہوگا، یہ پیچھے پیچھے ہوگا، سایہ دوڑتا ہی چلا جائے گا۔ دنیا کا سایہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہاں اگر مخالف سمت میں کوئی دوڑے مخالف، پھر سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اس کے پیچھے دوڑے تو یہ بھاگتا چلا جائے گا، اگر مخالف سمت میں دوڑے تو دنیا اس کے پیچھے آئے گا۔ یہی مثال ہے، آج ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے سارے کے سارے، دنیا ہاتھ نہیں آ رہی۔ دنیا کو چھوڑیں گے، دین کو سنواریں گے، دنیا کو چھوڑیں گے، دنیا خود بخود ساتھ آئے گی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک رئیس آدمی آیا کہ اس کے پاس کافی رقم تھی، ایک تھیلی کے اندر۔ اس نے کہا حضرت جی قبول فرمائیے۔ کہ جی میں تو نہیں لیتا جی، میں مستحق نہیں، کہ جی لے لیجیے، تقسیم کر دیجیے۔ ان کا میرے پاس ٹائم کہاں تقسیم کرنے کا، میرے پاس تو ٹائم بھی کوئی نہیں۔ تو حضرت نے اس کو جواب دے دیا، وہ مایوس ہوا۔ پھر جب مسجد سے باہر نکلا تو اور روپے پیسے آپ کے جوتے میں ڈال کے چلا گیا۔ اچھا، آپ باہر نکلے، دیکھا جوتا بھرا ہوا ہے، تو آپ نے جوتے کو جھاڑا اور جھاڑ کے نکل گیا کہ یہ کہتے ایسے دنیا چمٹ جاتی، پاؤں میں آئے تو ٹھکرا دیتے۔ بہرحال دنیا کی درستگی بھی دین پر موقوف ہے۔ دین ہمارے اندر مکمل طور پر آئے گا۔ مکمل دین یہ ایمان اور عبادات اور صحیح معاملات، صحیح کاروبار، صحیح اخلاق، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ سو نماز روزے سے دین مکمل نہیں ہوتا، بلکہ نماز روزہ بھی ہے اور حسن معاملہ بھی ہے، حسن معاشرہ بھی ہے، اخلاق کا اچھا ہونا بھی ہے، کردار کا اچھا ہونا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں مکمل ہوں گی تو پھر دین مکمل ہوگا۔ جب دین مکمل آئے گا تو بندہ پرسکون زندگی گزار سکے گا۔ تو کاروبار میں دیانتداری، امانتداری یہ ضروری ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے، فریب نہ کیا جائے، سچ بولا جائے، کم نہ تولا جائے، کم نہ ماپا جائے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منڈی تشریف لے گئے تو آپ نے گندم میں یوں ہاتھ ڈالا، نیچے گیلا تھا، اوپر سوکھا تھا۔ اب گھر میں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی بارش ہو گئی تھی، وہ گیلا ہو گیا، پانی نیچے چلا گیا، اوپر سوکھا رہ گیا۔ تو اس موقع آپ نے فرمایا من غش منا فلیس منا، جو کسی مسلمان سے بھی دھوکہ کرے وہ میرا امتی نہیں، میں اس کا نبی نہیں۔ جو کسی مسلمان سے دھوکہ کرے، دھوکہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور کسی چیز کو بیچنا عیب بتائے بغیر جائز نہیں۔ کسی چیز کو جب بیچیں گے، جب تک کہ عیب ظاہر نہیں کریں گے، وہ چیز بیچنا جائز نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی عیب دار چیز بیچے اور عیب کا مشتری کو نہ بتائے، خریدار کو عیب ظاہر نہ کرے، اس کی خوبیاں ظاہر کرے، تو آپ نے فرمایا 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو یہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ من باب عیبا لم ینبی لم یزل فی مقت اللہ تعالی، جو عیب دار چیز بیچے اور گاہک کو پتہ نہ چلنے دے، وہ ہمیشہ خدا کے قہر اور عذاب کے نیچے رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ عیب بتانا ضروری ہے، تو عیب نہ بتائے گا تو یہ دھوکہ ہے، اور فریب اور دھوکہ اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے
انہوں نے کاروبار کیا لیکن کبھی نقصان نہیں ہوا. ان کے کاروبار میں برکت تھی، تجارت میں برکت تھی. کیوں؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک آدمی نے اونٹ اپنے بیچا 300 درہم کا. 300 درہم کا اونٹ بیچ دیا. وہ لے کے چلا گیا. تھوڑی دور گزر تھی، وہ بیچنے والے ان کے پیچھے بھاگے اور اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا جی آپ یہ گوشت کھانے کے لیے لیا ہے کہ سواری کے لیے لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سواری کے لیے ہے. تو کہا اچھا. تو کہا 100 روپے پھر واپس لے لیجیے. 100 روپے اس کو واپس دے دیے، کیونکہ یہ اگر سواری کے لیے پھر تو عیب ہے یہ، اگر گوشت کھانے کے لیے پھر عیب کوئی نہیں. تو 300 درہم میں جو میں نے بیچا تھا وہ اس لیے سے کہ تم اس کا گوشت کھاؤ گے، لیکن تم نے کہا سواری کے لیے، اسے اس کا عیب بتانا ضروری تھا. میں بتا دیا اس کو. حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک باندی بیچی، باندی، اور بیچنے سے پہلے ان سے یہ کہا کہ اس کا ایک مرتبہ اس کے نتھنوں سے خون نکلا تھا. نتھنوں سے خون نکلا تھا ایک مرتبہ. تو آپ کی مرضی ہے لے لو، مرضی نہ لے لو. دیکھو آپ نے اظہار فرمایا. علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے فن تعبیر کے امام تھے، انہوں نے ایک دفعہ ایک بکری بیچی. تو بکری بیچنے سے پہلے خریدار سے یہ فرمایا اس کو چارہ بکھیرنے کی عادت ہے. چارہ اس کے سامنے رکھتے ہیں نا، یہ پہلے بکھیر دیتی ہے اپنے پاس، لات مار کر کے، پاؤں مار کر کے. کچھ چارہ ادھر پھینک دیتی ہے، کوئی ادھر پھینک دیتی ہے. یہ اس کو عادت ہے چارہ پھینکنے کی. مرضی لے لو، مرضی نہ لے لو. تو اس سے کا کوئی نقصان نہیں ہوا. نقصان اس کا ہے جو خریدار کو عیب نہ بتائے. عیب جب تک کہ نہیں بتائے گا وہ چیز حلال نہیں ہوگا. یعنی اس نے ایک اللہ کا حکم توڑا. جس نے عیب کو ظاہر نہیں کیا اس نے اللہ کا ایک حکم اس نے توڑا ہے. تو کاروبار وہی کامیاب ہے جس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے. کوئی حکم اللہ کا ایسا نہ ہو کہ اس کو ہم توڑ دیں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے حکم کو توڑ کے کاروبار کرتا ہے وہ چور ہے، چوروں کی زندگی گزارتا ہے. جیسے چور چوری کرتا ہے اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، ایسے عیب جو عیبدار چیز کو بیچے اور گاہک کو پتہ نہ چلنے دے یہ بھی چور ہے، اور یہ اللہ کے حکم کو یہ بھی توڑ رہا ہے، وہ بھی توڑ رہا ہے، وہ بھی توڑ رہا ہے. پھر کہتا ہے جی ہمارے کاروبار میں برکت کو نہیں، برکت کو نہیں. تو برکت اسی طریقے سے آئے گا جس طریقے سے ہم شرعی کاروبار کریں گے. شرعی کاروبار جو دین نے بتایا اس طریقے سے کاروبار کریں گے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، دیانتدار تھے، امانت دار بھی تھے، دیانتدار بھی تھے. مثلا امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے ایک کپڑا لے کے آئی تھی. کپڑا اس نے کہا جی میں بیچتی ہوں، آپ اس کو خریدیں. تو آپ نے فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا جی 100 روپے کا. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی قیمت تو زیادہ ہے، اب تھوڑی مانگ. اس نے کہا 200 دے دیجیے. ان کا اور اس کی قیمت زیادہ ہے. اس نے کہا 300 دے دیجیے. کہ جی اور زیادہ ہے؟ کہ جی 400 دے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ اور اس کی قیمت بتاؤ زیادہ، یہ تھوڑی قیمت بتا رہی ہے. میرے سے اس عورت نے کہا جی میرے ساتھ مذاق کیوں آپ کرتے ہیں؟ کہ جی نہیں میں مذاق نہیں میں کر رہا ہوں، میں صحیح بات کر رہا ہوں. پھر 500 روپے اس کو دیے. وہ 100 روپے مانگتی تھی، آپ نے 500 اس کو دے دیے. کہ اس کو قیمت کا علم نہیں ہے، بیچاری سادی ہے.
تو سادگی کے اندر اس کی سادگی سے فائدہ اٹھایا جائے؟ اس کی سادگی سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کو صورتحال حقیقتاً واضح فرما دی، یہ اتنی قیمت کا یہ کپڑا ہے، تو بھوکے نہیں وہ مرے۔ ایسے کاروبار کرنے سے بھوکے نہیں مرے، بلکہ کاروبار میں اللہ نے برکت دی۔ اسی طریقے سے مصر بن عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا آپ کے پاس کہ جی کپڑا بیچتا ہوں، میرے پاس ایک کپڑا ہے، وہ ایک تھان کپڑا ہے، وہ بھی بیچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنے کا ہے جی؟ اس نے کہا جی 1000 روپے کا۔ آپ نے فرمایا یہ تھوڑے پیسے مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 2000 دے دیں۔ کہ اب بھی تھوڑے ہیں؟ انہوں نے کہا 3000 دے دیں۔ ایسے بڑھتے بڑھتے 8000 روپے تک پہنچے، اس کو 8000 دے دیے جی۔ اگر ہمارے جیسے ہوتا ہے نا، اگر وہ اس نے 1000 روپے مانگے تو ہم کہتے ہیں 900 روپے لے لیجیے، 800 روپے لے لیجیے۔ یہ عورت نے کہا تھا 100 روپے کپڑا، ہم کہتے ہیں 90 روپے لے لو، 80 روپے لے لو، ہم تو اور کم کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا ہاتھ ان پہ ہے جو خریدار اور بیچنے والا اور خریدنے والا یہ دونوں خیانت نہ کریں جی، صحیح بات کریں۔ دونوں اگر صحیح بات کریں گے تو اس کے بے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹ بولے گا تو برکت ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد کے ساتھ نہیں رہے گی۔ ایسی ایک دفعہ امام صاحب نے دکان میں اپنے ایک شاگرد کو بٹھا دیا، شاگرد کو بٹھا کے جی آپ نے کاروبار کرو، تم وہ بیٹھ گیا۔ امام صاحب وہاں نہیں تھے تو اس نے ایک کپڑا بیچا، اس نے ایک 400 روپے کا کپڑا تھا، 1000 روپے میں بیچ دیا، اور جس کے ہاتھ میں بیچا تھا وہ مدینہ منورہ کا آدمی تھا، مدینہ طیبہ کا رہنے والا، 1000 روپے بیچ دیے۔ تو امام صاحب نے بعد میں پوچھا بھی کتنے کا بیچا ہے؟ کہ جی 1000 روپے۔ اس نے کہا بے وقوف، یہ 400 کا کپڑا تم نے 1000 کا بیچ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا حلیہ کیسا تھا، وہ کس رنگ کا آدمی تھا، اس کا قد و قامت کیسا تھا، اس کا حلیہ وغیرہ پوچھ کر کے نا اب جلدی سے اس کے پیچھے بھاگے جی، گھوڑے پہ سوار ہو کے یا اونٹ پہ سوار ہو کے وہ اتنی تیزی سے بھگایا کہ وہ خریدار اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، امام صاحب پہنچ گئے۔ اسے جا کے کہا میاں یہ 600 روپے واپس لے لو، میرے جو وہ شاگرد ہے اس بچے کو پتہ نہیں تھا، اس نے 1000 میں بیچ دیا تھا۔ تو بڑے اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نے کہا نہیں میں ایسا نہیں، میں نہیں لیتا پیسے۔ چنانچہ آپ نے زبردستی 600 روپے واپس دیے، کپڑے واپس دیے اور واپس آ گئے، اور شاگرد کو دکان سے ہٹا دے کہ آئندہ تجھے دکان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بتائیے، یعنی ایسا کوئی زمانے میں کرنے والا ہوگا اس کو کہتے ہیں یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ بے وقوف ہے، جتنا مرضی بندہ کما لے، جتنا مرضی کما لے، ایسا نہیں ہے۔ مرضی کی کمائی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا جو آدمی جائز نفع کمائے گا اللہ پاک اس کے روزی میں برکت عطا فرمائے گا، جائز نفع۔ اور جو آدمی ماپنے وقت میں تولنے کے وقت میں زیادہ دے گا اللہ اس کو روزی بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور جو خریدی چیز کو واپس لے لے گا، ایک آدمی چیز خریدنے کے بعد گھر لے کے آ گیا، اس کو گھر والوں نے پسند نہیں کیا تو یہ واپس لے گیا، اگر وہ واپس رکھ لے تو فرمایا جنت میں اس کا ایک محل بنے گا جی، واپس کرنے والا۔ تو اصل میں یہ دین کے اندر یہ کاروبار بھی یوں سکھایا گیا ہے۔ آج ہم سارے کے سارے روتے ہیں نا کہ کاروبار برکت کو نہیں، پیسے برکت کو نہیں، تنخواہ میری تھوڑی ہے، کاروبار میرا یہ ہے میرا وہ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑ کے کمایا ہوا ہے، اگر اللہ کے حکم کو توڑ کر نہ کماتے ایسا نہ ہوتا جی۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلام نے
ایک ریشمی تھا، 30,000 روپے بیچ دیا، 30,000 روپے میں، یعنی سن 2 ہجری کی بات ہے۔ امام صاحب سن 2 ہجری کے اندر فوت ہوئے، تو سن 2 ہجری کے اندر 30,000 روپے کتنے ہوں گے جی؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں تھوڑی سی غلطی ہوئی اس کاروبار میں، تھوڑی سی غلطی آپ کے خیال کے اندر ایسا ہوا کہ غلام نے ایسی خیانت کی ہے تھوڑی سی، تو پھر آپ نے وہ 30,000 روپے جو تھے وہ خزانے میں نہیں رکھے بلکہ فقراء میں تقسیم فرما دیے کہ جی میں نہیں لیتا جی۔ یہی کاروبار قوم شعیب کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے 2 عادتیں تھے ان کی۔ ایک عادت تھی لوٹنے کی، بار مسافر کو جا رہا تھا اس کو جا کے لوٹ لیا، ایک تو یہ عادت تھی۔ دوسرے ان کے کم تولنے کی اور کم ماپنے کی عادت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کئی دفعہ ان کو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ کم تولنا اور کم ماپنا چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں، تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو وہ لوگ جواب میں دیتے کہ آپ کی نمازیں ہمیں روکتی ہیں کہ ہم اپنے مرضی کا کاروبار نہ کریں، ہم تو مرضی کا کاروبار کریں گے، تیری نماز ہمیں روک رہی ہے کہ ہم ایسا کاروبار نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا جی۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے پھر وہی آخر میں فرمایا، تبلیغ کرتے کرتے حالانکہ سیدنا شعیب علیہ السلام جو تھے، اللہ کے نبی نے ان کا نام خطیب الانبیاء رکھا ہے۔ خطیب الانبیاء یعنی انبیاء میں سے بہت بڑے خطیب تھے۔ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب ہیں، اسی طریقے سے وہ شعیب علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بہترین خطیب تھے، نبی بھی تھے، خطیب بھی تھے، بہترین آواز کے اندر بات سمجھایا کرتے تھے، بہترین طریقے سے، لیکن پھر بھی قوم نے نہیں مانا، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وہ 3 دن پہلے گرمی ان کے گھروں میں پڑی، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنی گرمی ہوئی کہ آسمان آگ برسا رہا تھا اور زمین آگ اگل رہی تھی، اتنی گرمی، گھروں میں رہ نہ سکے 3 دن تک ایسے ہوا۔ اچانک پھر اللہ نے بادل، ایک جگہ پر بادل ان کو دکھائی دیا کہ اللہ نے بادل فرمائے، سارے اپنے گھروں سے نکل گئے۔ بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلے گی تو ٹھنڈی ہوا کے نیچے وہ چلے گئے، وہاں بڑے خوش تھے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی، لیکن پھر اللہ پاک نے ان پہ آگ برسائی، ان پہ آگ برسی اور سب کو جلا کے خاکستر کر دیا، راکھ بنی، ساری کے ساری قوم آگ میں جلی اور راکھ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کم تولنے کے نتیجہ، کم اپنے کرتے یہ ہوتا ہے پوری قوم آج ہمارے اکاڑے کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر کم تولا جا رہا ہے، کم ماپا جا رہا ہے اور لوٹ مار بھی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر لٹیرا، کاروباری لٹیرا، تاجر لٹیرا، حاکم لٹیرا، حکمران لٹیرا، سارے کے سارے لٹیرے جمع ہیں، تو قوم شعیب کی عادات سب کے اندر پائی جاتی ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مہنگائی جو اتنی زیادہ ہوئی ہے یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے اور ہماری خود مسلط کردہ یہ عذاب۔ بہرحال مقصد کہنے کے یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑ کے کاروبار نہ کیا جائے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے، بے شک تھوڑا ملے لیکن تھوڑے کے اندر برکت ہوگی، جھوٹ بول کے زیادہ ملے گا لیکن برکت اس کے اندر نہیں ہوگی۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، دیانتداری کے علاوہ امانت دار بھی تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی، وفات کے بعد دیکھا گیا 5 کروڑ روپے ان کی امانتیں، لوگوں کی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ 5 کروڑ روپے اس زمانے کا، سن 2 ہجری کا۔ امانت دار بھی تھے، دیانت دار بھی تھے۔ تو اصل دیندار وہی ہے جو امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو۔ تو دنیا جو بندے کی بنتی ہے وہ بھی دین کے بغیر نہیں بن سکتی۔ دین آئے گا تو دنیا بنے گی، دین جب تک نہیں آئے گا دنیا نہیں بن سکتی ہے۔
اور دونوں محبتیں زبانی ہو سکتی، یا اللہ کی محبت آئے گی یا دنیا کی محبت آئے گی۔ اور پھر اللہ کی محبت غیور ہے، دنیا کی محبت بے غیرت ہے، تو بے غیرت داخل ہونا چاہے گی، لیکن اللہ کی محبت غیور ہے، وہ کسی دل میں غیر اللہ، غیر کی محبت کو اللہ پاک نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے دل جو بنایا ہے وہ اپنی محبت ہی کے لیے بنایا ہے، دل کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں آپ نے فرمایا، نہ مجھے زمین سما سکتی ہے نہ مجھے آسمان سما سکتا ہے، مجھے مومن کا دل ہی سما سکتا ہے۔ تو اس کے لیے محنت ہے۔ اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ دیندار ہوں گے تو پھر اللہ کی محبت آئے گی، اور دین بھی اللہ اسی کو دیتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے اللہ ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین میں سمجھدار بنا دیتے، دین میں وہی سمجھدار ہوتے۔ تو بہرحال ہم جب تک کہ ہماری زندگی ہے، زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، اور زندگی ختم ہونے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اچانک موت آ جائے گی، اچانک۔ سارے کہتے ہیں اچانک موت آئے گی، سارے کہتے ہیں، چھوٹا بھی ہو، بڑا بھی ہو، جوان بھی ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سارے کہتے ہیں جی موت آئے گی، موت کا پتہ بھی کوئی، سارے کہتے ہیں، لیکن سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ لفظ کہتے تو ہے لیکن اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ جی موت آئے گی۔ جب موت آئے گی تو موت کی تیاری کیا ہے؟ تو جب یہ یقین ہے آپ کو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کا پتہ بھی کوئی نہیں، پھر موت کی تیاری کیوں نہیں ہو رہی؟ موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ توبہ کرنے سے، اللہ کے سامنے معافی مانگنے سے، عبادات کرنے سے، تلاوت کرنے سے، اللہ کے ذکر کرنے سے، اور اپنے آپ کو دیندار بنانے سے۔ یہ سارے دین کے کام، جن کے شعبے جو ہیں، یہ موت کی تیاری کے اسباب ہے، موت کی تیاری کے یقین کے اسباب ہے۔ اور جو تیاری نہیں کرتا ویسے کہتا ہے جی موت آئے گی، موت آئے گی، کرتا کچھ بھی نہیں، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اسے دوستو عزیزو، اس زندگی کو غنیمت سمجھا جائے اور اس کی کوشش کی جائے کہ میرے اور آپ کے اندر مکمل دین آ جائے۔ مکمل دین نماز، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، کردار، سب کا نام ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو